اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے کہ دین اسلام اس بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سے متعلق کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ سحری کھانے تو سنت ہے، اور ہر سنت کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سحری کھانے سے روزہ دار کا روزہ آسانی سے پورا ہو جاتا ہے، اسے دن میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشانی پیش نہیں آتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سحری کھائی۔ دوسرے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سحری کس وقت کھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری آخری وقت میں کھایا کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ کتنا وقفہ تھا سحری اور نماز کے درمیان اور اذان کے درمیان؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ 50 آیات پڑھنے کے درمیان کا وقفہ تھا، یعنی 5-7 منٹ پہلے آپ نے غروب طلوع صادق سے پہلے سحری کھائی ہے۔ تو سحری تاخیر سے کھانا بھی سنت ہے۔ اسی طرح روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ نیت یہ کرے کہ میں آج رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت بھی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے روزے کے دن میں آدمی کون کون سے کام کر سکتا ہے، کون سے کام نہیں کر سکتا، ان میں سے بہت سے کاموں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ مثلا گرمی کا رمضان ہو تو آدمی دن میں غسل کی مرتبہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عرج نامی ایک جگہ تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ بار بار سر پانی ڈال رہے تھے، غسل فرما رہے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو بار بار آدمی غسل کر سکتا ہے، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے کہ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لگا سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ دار آنکھ میں سرما ڈال سکتا ہے، اور کوئی ڈراپ قطرہ دوائی ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے، روزے منع نہیں ہے۔ اسی طرح کان میں روزے کی حالت میں دوائی ڈالنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ البتہ ناک میں دوائی ڈالنا منع ہے۔ ناک میں دوائی ڈالنے سے چونکہ وہ معدے کے اندر پہنچ جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دوران روزہ غسل کرنا پڑ جائے تو غرارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اگر اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ حجامہ کرانے سے، پشنا لگوانے سے اور قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا خود بخود جتنی بھی آ جائے تو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ خود نہیں ٹوٹتا۔ آدمی خود قے کرے، جان بوجھے کرے اور منہ بھر کے قے آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پشنا لگوانے کی ہمارے ہاں مثال انجیکشن لگوانا ہے، کہ آدمی انجیکشن لگوائے یا خون کا سیمپل نکلوائے ٹیسٹ کرانے کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ وہ انجیکشن رگ میں لگوائے یا گوشت میں لگوائے یا کوئی ڈرپ لگوائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خوشبو سونگھنے سے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا یا منجن سے دانت صاف کرنا جس میں ذائقہ ہوتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے مکروہ ہے۔ اسی طرح روزہ کے دوران بغیر کسی ضرورت کے کوئی چیز چکھنا بھی شرعی لحاظ سے منع ہے۔ ہاں مجبوری ہو تو پھر چکھ سکتے ہیں، مثلا کسی عورت کا بچہ بہت چھوٹا ہو اور وہ اسے کوئی چیز چبا کر دینی ہو، اور یہ اور چبا کر یہ پیس کر دینے کوئی طریقہ نہ ہو، پھر چبا سکتی ہے عورت۔ اسی طرح کسی عورت کا خاوند سخت مزاج ہو اور وہ معمولی سے نمک مرچ زیادہ ہونے سے لڑائی کرتا ہو، تو اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں نمک مرچ وغیرہ چکھ لے، پھر چکھ کر تھوک دے، اندر نہ لے جائے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح روزے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد سحری کھانا جائز نہیں ہے۔ صبح صادق ہونے کے بعد سحری کھانا جائز نہیں ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جو سائرن بجتا ہے یا گولا چھوڑا جاتا ہے، وہ صبح صادق ہونے سے
2-3 منٹ پہلے سائرن بجایا جاتا ہے، گولا چھوڑا جاتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ سائرن بجتے ہی سحری کھانا بند کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی کھانا چاہے تو 1-2 منٹ تک کھا سکتا ہے۔ بعض لوگ اذان شروع ہونے کے بعد بھی سحری کھاتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے سحری کھانا جائز ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اذان صبح صادق ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو شخص صبح صادق اذان شروع ہونے کے بعد بھی سحری کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سحری کھانا سنت تو ہے لیکن روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صبح دیر سے بیدار ہو اور صبح صادق ہو چکی ہو تو اس کے روزہ رکھنا بغیر سحری کے بھی جائز ہے، روزہ ہو جائے گا۔ البتہ اس کے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو، بھوک پیاس اسے بہت پریشان کرے، پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ مسافر کے لیے روزے کا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں سفر کرے اور سفر بھی شرعی ہو، یعنی کم از کم 70 یا 78 کلومیٹر سفر کرنے کی اس کی نیت ہو، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص تم میں سے رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ قضا کرے۔ تو اتنا اگر سفر کرنا ہو تو روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اور تشریح اس مسئلے کی یہ ہے، اگر مسافر کو روزہ رکھنے سے کوئی پریشانی تکلیف پیش نہ آتی ہو تو روزہ اس کو رکھنا افضل ہے، اور اگر پریشانی تکلیف پیش آتی ہے تو روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہمیں دونوں صورتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ صورت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے تشریف لے گئے تو رمضان میں تشریف لے گئے تھے، سن 8 ہجری کا رمضان تھا، تو آپ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو مسلسل روزے رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ مقام عثمان پر پہنچے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ شاید آگے چل کر کفار مکہ سے جنگ ہو جائے، اور جنگ اگر ہوگی اور صحابہ کرام خالی پیٹ ہوں گے، روزے سے ہوں گے تو جنگ صحیح نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اونٹنی پر بیٹھ کر پانی پی لیا، روزہ آپ نے کھول دیا۔ دیکھیں روزے رکھتے بھی رہے آپ، جب ضرورت محسوس کی روزہ چھوڑ بھی دیا۔ اسے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر روزہ رکھا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ یہ تو عام حالت کی بات ہے کہ اگر تکلیف نہ بھی ہو روزہ دار کو پھر بھی شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو تکلیف ہو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، پھر بھی روزہ نہ چھوڑے اور تکلیف ناقابل برداشت ہو تو پھر روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ شریعت نے خود اس کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو صحابہ کرام کچھ آپ کے ساتھ تھے، کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا سفر کی وجہ سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام ٹھہرے ایک منزل پر تو روزہ دار تھے وہ تو گر گئے کمزوری کی وجہ سے، جو بغیر روزہ کے صحابہ کرام تھے وہ اٹھے، انہوں نے روزہ داروں کی اپنی سواریوں کو پانی پلایا، ان کے اوپر سامان اتارا، خیمے لگائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ذهب المفطرون بالاجر اليوم او کما قال علیہ السلام، کہ آج روزہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ اجر و ثواب لے گئے، وہ ثواب لے گئے اور ان کو زیادہ اجر ملا کہ انہوں نے زیادہ کام کیا۔ دیکھیں آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی طرح آپ سفر میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں ہجوم تھا اور کچھ لوگ اکٹھے تھے، ایک صاحب گرے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ روزہ دار یہ روزہ رکھا تھا اور اتنی نکاہت بڑی، کمزوری بڑی کہ یہ بے ہوش ہوئے گر گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ ایسی حالت میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح جس سفر میں آپ نے روزہ افطار کر دیا تھا تو کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ جب بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تکلیف پیش آئے اور تکلیف بھی ناقابل برداشت ہو، پھر روزہ چھوڑ دینا سنت ہے اور کھول دینا سنت ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے خاص طور سبق ہے جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں اور سازندگی روزہ رکھتے رہتے ہیں، لیکن عمر کے بڑھنے کی وجہ سے بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں اور روزہ رکھنے سے تکلیف پریشانی بڑھتی ہے، گھر والے ہی پریشان ہوتے ہیں، اور مسلمان دیندار ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں میں تو روزہ چھوڑتا ہی نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، خواہ میری جان چلی جائے،
میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ کوئی دینداری کی بات نہیں ہے، یہ تعصب اور غلو کی بات ہے. تو غلو شریعت منع ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ نے روزہ بیمار اور مسافر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، وہاں آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم اللہ تنگی کرنا نہیں چاہتے، آسانی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے آسانی کا عمل فرمایا مجبوری کی حالت میں، اللہ نے خود اس کی اجازت دی اور حکم فرمایا. تو ایک مسلمان کو یہ آسانیاں قبول کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یؤطاع رخصہ کما یحب ان یؤطاع عزائمہ، وہ کما قال علیہ السلام، کہ جیسے اللہ تعالیٰ عام حالات میں مشقت والے کاموں پر عمل کرنا پسند فرماتے ہیں، اسی طرح آپ مجبوری کی حالت میں آسانی والے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی آسانی والے احکام دیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. اس لیے ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بغیر مجبوری کے بہانہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جب واقعی مجبوری ہو اور روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو پھر شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اعتدال کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.